اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی، انا اور اس کے ساتھ دوسرا کیا ہے جی؟ انا کے ساتھ کیا ہے؟ انا ہے۔ انا، انا کا مطلب کیا ہے؟ میں۔ انا میں کی ضمیر ہے واحد متکلم کی، اور کس حالت میں ہے؟ رفع میں۔ یہ حالت نصب میں جائے گی تو کیا بنے گی؟ نی، مجھے یا مجھ کو، اور جر میں جائے گی تو یا بن جائے گی، میرا، میری۔ تو انا جب آتا ہے انا تو وہ اپنے اسم کو کیا دیتا ہے؟ نصب دیتا ہے۔ تو یہ انا سے بن گیا انی۔ ترجمہ یہی رہے گا، بے شک میں۔ انی بے شک میں، تاکید کا اسلوب ہے یہ۔ بے شک میں توکلتو، کیا مادہ ہے توکلتو کا؟ واو، کاف اور لام۔ وکلا یکل، وکلا یکل، وکلن کا کیا مطلب ہے؟ بھروسہ کرنا۔ اگر اس کا مطلب بھروسہ کرنا ہے تو توکل کا کیا معنی ہے؟ وکلا کسی کے سپرد کرنا۔ وکلا کا مطلب ہے کام کسی کے سپرد کرنا۔ فعیل ان کے وزن پہ ہے یہاں پہ وکیل۔ وکیل ان کا کیا معنی ہے؟ مفعول کے وزن میں آتا ہے یہ۔ کار ساز، جس کام جس کے حوالے کے۔ سپرد ہو، جس کے کام سپرد کیا جائے، اور یہ کام تمہارے سپرد ہے، مطلب کہ وہ کارساز ہے۔ کار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کام، اور ساز کا مطلب بنانا۔ کار ساز مطلب کار بنانے والا۔ باب تفعیل سے وکلا یوکلو، کسی کو وکیل، اور یہ ہے باب تفاعل، یہ کام سپرد کرنا متعدی، کسی کو وکیل بنانا یہ باب فعل بھی متعدی ہے۔ تفاعل لازم، یہ باب کیا ہے؟ لازم ہے۔ توکل یتوکلو توکلن، اس کا معنی کیا ہے؟ بھروسہ کر۔ بھروسہ کر۔ اب یہ باب تفعیل اور باب تفاعل، ان دونوں باب سے یہ جو مادہ ہے، یہ جو فعل آیا ہے، یہ اللہ کے لیے ہے بس۔ توکل چاہے اس کے ساتھ اللہ لکھا ہو یا نہ ہو، توکل کا معنی کیا ہے؟ کس پہ بھروسہ کرنا؟ اللہ۔ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کسی بندے پہ توکل کر لیا۔ توکل ہمیشہ اللہ پہ ہی ہے۔ یہ لکھا جی؟ جی۔ تو یہ کون سے باب سے آ گیا جی؟ باب تفاعل سے۔ کون سا صیغہ ہے؟ دو طرفہ سر، یہ تفاعل والا۔ یہ سوال آپ نے ٹھیک کیا ہے۔ تفاعل اور تفاعل میں فرق ہے۔ باب تفاعل اور باب تفاعل میں فرق ہے۔ یہ جو باب تفاعل ہے نا جی، یہ ایسے ہے جیسے دو بندے ریس لگا رہے ہوں آپس میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، باب تفاعل۔ باب مفعل آئے گا تو دو بندے آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کی، زیر کرنے کی کوشش۔ باب تفاعل آئے گا تو اس میں ایک شدت کا، اہتمام کا مفہوم ہے، خود کام کرنا۔ لازم کے مفہوم میں آئے گا کہ بندہ خود کام کرنا چاہتا ہے، خود کر، فعل کو ادا کرنے والا خود ہے۔ ایک تو اہتمام سے، دوسرا شدت کے ساتھ۔ تفاعل یتفاعل، خود کوئی کام کرنا۔ خیرکم، تم میں بہترین ہے۔ تفاعل، تفاعل میں اس میں آپ نے فے، عین اور لام کی جگہ کیا لکھنا ہے؟
علم، عین لام میم، تعلم، تعلم لازم ہو گیا، خیرکم من تعلم، بہترین ہے تم میں سے جو خود سیکھیں، اور اس میں کیا آئے گا؟ اہتمام آئے گا، کیا آئے گا؟ شدت آئے گی، کیا آئے گا؟ وقت لگانا آئے گا۔ تعلم والا قرآن کا یہ مطلب نہیں کہ آپ آج آ کے صرف بیٹھے آدھے گھنٹے میں قرآن سیکھا اور چلو جی، عمریں لگ جاتی ہیں قرآن سیکھنے، تو وقت لگے گا، شدت لگے گی، اہتمام لگے گا، اہتمام کریں گے تو سیکھیں گے، ورنہ سیکھنا ممکن نہیں، تو تفاعل کیا ہے؟ دو طرفہ، تقابل کا لفظ جیسے استعمال ہے، تقابل، تقابل کا کیا معنی ہے؟ دو طرفہ مقابلہ، دو بندوں کا کمپیریزن کرنا، ہاں جی، اب وہ مقابلہ نہیں ہے، وہ تقابل ہے، یعنی کہ دونوں میں دیکھو کہ آگے کون بڑھ گیا، زیادہ اونچا کون ہے، کمپیریزن کر، تو یہ ہے باب تفاعل، تفاعل میں آیا تو بن گیا توکلا، اس نے بھروسہ کیا، توکلا، دو نے بھروسہ کیا، اور تین نے کیا تو توکلو، اس واحد مؤنث غائب نے بھروسہ کیا، صرف ایک تے کا اضافہ ہوگا، توکلت، یہ تے ساکن واحد مؤنث غائب کی، ایک عورت کے جو یا ایک مؤنث وہاں پہ موجود نہیں ہے، اس ایک عورت نے بھروسہ کیا، دو عورتیں کریں تو توکلا تا، تا، اس پہ زبر آ جائے، لام دیکھیں آپ بول رہے ہیں، توکلا میں بھی بولا، توکلا میں بھی بولا، توکلو میں بھی بولا، توکلت میں بھی بولا، توکلتا میں بھی بولا، اب چھواں سیگا جب آئے گا تو لام کلمہ، یعنی یہ عین کلمہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ خاموش ہو جائے گا، پھر آخر تک اس نے نہیں بولا، یہ جو توکل تو لام پہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تو زیادہ عورتوں نے بھروسہ کیا، بولے جی، توکلنا، توکلنا، تو ایک نے بھروسہ کیا، جی حاجی صاحب، توکلتا، تو ایک نے کیا، دو نے کیا تو توکلتما، توکلتما، تم سب مذکر نے بھروسہ کیا، ہاں جی، توکلتم، توکلتم، تو ایک مؤنث نے بھروسہ کیا، توکلتی، توکلتی، دو مؤنث نے کیا، توکلتما، توکلتما، تم سب مؤنثوں نے، توکلتنا، میں نے بھروسہ کیا، توکلتو، میں نے کیا، اور ہم سب نے کیا، اس کے ساتھ الف کا اضافہ کر دیں، توکلنا، ہم سب نے بھروسہ کیا، تو توکلتو کا کیا معنی ہے جی؟ میں نے بھروسہ کیا، انی، بے شک میں نے، توکلتو، میں نے بھروسہ کیا، اللہ، پر، اللہ، اللہ کیا ہے؟ حرف جر، جر ہے، اس نے کیا کر دیا؟ اللہ کو مجرور، مجرور کر دیا، اللہ پر۔ اب اللہ کی دو صفات بیان ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی وجہ سے اللہ مجرور ہو گیا، تو پہلے آیا ربی، یہ ربی، ربی کیوں ہوا زیر؟ ایک تو یہ یا متکلم کی وجہ سے زیر نے آنا ہی آنا تھا، لیکن کیونکہ یہ اللہ کا بدل ہے لہذا یہ بھی مجرور ہے، اللہ جو مجرور ہے، ربی کیا بنا جی؟ یہ مرکب مرکب اضافی، مرکب اضافی ہے، کیسے؟ میرا رب، رب اسم ہے اور یا کیا ہے؟ ضمیر، ضمیر، اسم اور ضمیر مل کے کون سا مرکب بنتے ہیں؟ مرکب اضافی۔ ترجمہ ایسے کریں گے، میرے رب، میں، رب، یہ پر ہے نا، اللہ کی وجہ سے یہ زیر آئی ہے نا، جی جی، اللہ کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے آئی ہے، تو یہ پر یہاں پہ بھی چلے گا، اللہ پر، میرے رب پر، جو میرا رب ہے،
اور اور ربی، رب پھر اسم، کم ضمیر۔ اب یہ مضاف ہے رب، تو سوال پیدا ہو کس کا رب؟ میرا رب۔ اب یہاں پہ پھر آ گیا ربی، کس کا رب؟ کم، تمہارا رب۔ اب ترجمہ ایسے کریں گے، تمہارے رب پر۔ اب اس کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے ہم اس کو بدل دیں گے تھوڑی سی شکل اس کی، کہ انی توکلت علی اللہ، میں نے بھروسہ کیا اللہ پر، ربی و ربکم، جو میرا رب اور تمہارا تمہارا رب، یعنی میں نے اپنے اور تمہارے، اپنے رب اور تمہارے رب اللہ پر بھروسہ۔ یعنی اللہ کون ہے؟ سب کا رب، میرا اور تم سب کا رب۔ رب ہے، میں نے اس پہ بھروسہ کر دیا ہے۔ یہ کس بات کا جواب ہے؟ فقیدونی جمیعا، ہاں جی، تم جو بدماشی دکھانی ہے دکھاؤ، میرا بھروسہ کس پہ ہے؟ میرا کارساز کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ ہاں جی، یعنی تم غلط حرکت کر رہے ہو، تم جنہیں اپنے معبود بنانا چاہتے ہو وہ اصل میں تمہارے رب نہیں، اصل رب اللہ ہی ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، ما کا مطلب کیا ہے جی؟ شمشاد صاحب کیوں؟ اللہ آ گیا جی، کمبینیشن پورا ہو گیا، ما کے ساتھ اللہ آیا، نفی، ما نافیہ ہو گیا، حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا کہ اس کے علاوہ ہر چیز کی نفی، نفی، اس بات کے علاوہ باقی ہر چیز کی نفی ہے۔ ما نہیں، من سے، من کیا ہے جی؟ حرف حرف جر، اس نے دابتن کو کیا کر دیا؟ مجرور، کیا مادہ ہے جی دابتن کا؟ ایک ہے دال حمزہ اور با، اس کا مادہ یہ نہیں، اس لفظ کا نہیں۔ ایک ہے دال حمزہ اور بے، ابھی کسی نے دال حمزہ بے کس نے کہا ہے؟ ہاں جی، تو دال حمزہ بے کا ہے دعبا ید ابو دعبن، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہے لگاتار چلنا، دب کے بعد رج کے کھاؤ۔ کہاں پہ یہ لفظ آیا ہے؟ اب تو پتہ ہونا چاہیے آپ کو، یہ جو میں نے ابھی آپ کو پنجابی کی مثال دی ہے، دب کے بعد رج کے کھا، لفظ سورہ یوسف میں حضرت یوسف نے کیا کہا جی؟ خواب انہوں نے کہا جی 7 بوٹی 7 پتلی گائیں، ہری بالیاں خشک بالیاں۔ حضرت یوسف نے کہا کہ بارشیں ہوں گی اور تم دب کے، ایسے ہی دعبن کا لفظ آتا ہے جو کہ ایک واقعہ لگاتار ہوتا رہا ہو، کداب آل فرعون، جیسے فرعون کے واقعات ہیں لگاتار چلتے آ رہے ہیں، اس کی جو کہانیاں ہیں۔ لیکن اس کا مادہ کیا ہے؟ دال با با، دبا یا دبو، رینگنا، رینگنا، زمین پر رینگنا، دبا یا دب، ہر چیز رینگ رہی ہے، زمین، انسان رینگ رہا ہے۔ پھر اس سے رینگنے سے یہ کہ زمین پہ چلنے والی ہر جاندار چیز کے لیے دابا لفظ بولا جانے لگا، پھر ہر جاندار کے لیے بولا جائے، جو بھی جاندار ہے نا جی، مچھلی ہے یا کہ پرندہ ہے یا انسان ہے، جانور ہے، جاندار، تمام جتنے جاندار ہیں ان کے لیے بولا جانے لگا کہ جو بھی جاندار جتنے بھی زمین پہ، ہاں جی، سب کے لیے بولا جانے لگا۔ تو یہ دابا اصل میں کیا تھا؟ داببن، داببن سے بن گیا دابن، پھر اس کی آ گئی مؤنث، دابن کی مؤنث بنائے تو کیا بنے گا؟ تن، بولتے تن، دابتن، زمین، اس زمین پہ رہنے والی تمام مخلوقات، ٹھیک ہے جی۔ تو دابتن کو من نے کیا کر دیا؟ مجرور،
مجرور کر دیا۔ من دابتن کا مطلب کیا ہے؟ من کس لیے آیا جی؟ اس کو نکرہ کرنے کے لیے۔ مزید نکرہ کرنے کے لیے۔ ما من دابتن کا مطلب کوئی بھی جاندار۔ من دابتن کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی جاندار، کوئی بھی جاندار نہیں ہے الا مگر۔ اب اس کا مطلب ہم نے تو ایسے ترجمہ کیا ہے کہ کوئی بھی جاندار نہیں ہے مگر، لیکن ترجمہ اس طریقے سے کریں گے تو ہر ایک جاندار اس کا معاملہ کیا ہے؟ ہوا۔ وہ کا کیا تھا؟ ہوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہی، وہ۔ اب یہ ضمیر کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ دابہ کی طرف کر رہی ہے اشارہ۔ دابہ جو ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ واحد ہے کہ جمع ہے؟ تو یہ ہوا کیا ہے؟ مذکر۔ مذکر ہے مؤنث؟ مذکر۔ اب اس آیت میں پیچھے کسی مذکر کی طرف جائیں، کون ہے واحد مذکر؟ پیچھے کون آیا اس آیت میں؟ واحد مذکر کون ہے پیچھے؟ اللہ ہے، اللہ۔ وہ اللہ آخذن کیا مادہ ہے؟ حمزہ خے ذات، اخذا یاخذ، کیا مطلب ہے یہ اخذا یاخذ؟ پکڑنا، جی شمشاد آفتاب صاحب، پکڑنا سے۔ اس کا جو لفظی معنی ہے نا وہ ہے احاطہ میں لینا، پکڑنا کے مفہوم میں بھی آتا ہے۔ اب بتائیں کہاں پہ آیا ہے؟ حضرت موسیٰ کے واقعہ میں چلے جائیں آپ۔ ہاں جی، داڑھی لا تخص، ہاں جی، لحیتی یعنی میری داڑھی کو، یبنا امہ اے میری ماں کے بیٹے، پکڑنا کسی چیز کو پکڑ لینا۔ ہاں جی، اچھا لینے کے مفہوم میں بھی آتا ہے، جیسے قسم لینا، کسی سے حلف لینا۔ اچھا یہ فاعل کی صورت میں آئے گا تو کیا بن جائے گا؟ فاعلن کی آخذن، فاعلن، فا کی جگہ کیا آئے گا جی؟ حمزہ، عین کی جگہ ہاں، خا، لام کی جگہ زال، آخذن پکڑنے والا، تھامنے والا۔ تو آخذن بن گیا پکڑنے۔ والا۔ اچھا اس کا امر کیا بنے گا جی ویسے؟ خذ، یہ گیا تو پیچھے خذ، ویسے اتخذا ہے، آخذا یو آخذو کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، لیکن چلے اب یہاں رک جاتے ہیں۔ آخذن کا کیا مطلب ہے؟ پکڑنے والا۔ پکڑنے والا۔ ہوا آخذن، وہ پکڑنے والا ہے۔ اب اس کے کتنے ٹکڑے ہیں جی؟ بنا با ساتھ، جس چیز کے ساتھ ہے، یعنی جس چیز کو پکڑا جائے۔ کس چیز کو پکڑا جی؟ فلاں بندے کو کس چیز کے ساتھ پکڑا ہے جی؟ بازو سے پکڑا ہے، سر سے پکڑا ہے، پاؤں سے پکڑا ہے۔ تو کس چیز کے ساتھ پکڑا ہے جی؟ ناسیہ، نون صاد واو، نسا ینسو کا مطلب ہے کسی کو پیشانی سے پکڑ۔ واو تو ایک تو یہ لکھا جائے گا نسا ینسو، کسی کو ماتھے پیشانی سے پکڑ۔ ناسیہ پیشانی، جمع اس کی کیا ہے؟ بن نواسی والاقدام فبأي آلاء، جمع کیا ہو اس کی؟ نواسی۔ نواسی۔ تو ناسیتن کو با نے کیا کر دیا؟ ناسیتن، لیکن یہ آ گیا ناسیتی۔
پیشانی، تو ناسیتی آیا تو کیا بن گیا؟ ہلکا ہو کے کیا بنا جی؟ مضاف بن مضاف بن گیا۔ سوال کیا پیدا ہوا؟ کس کی پیشانی؟ کس کی پیشانی؟ ہاں اس کی مخلوق، ہر ایک جاندار کی، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، کوئی دنیا کی مخلوق ایسی نہیں جس کی پیشانی، پیشانی سے مراد کیا جی یہاں پہ؟ پیشانی جناب والا یہ ہے، اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں، محاورے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پیشانی کیا، یہ جگہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ قسمت، تقدیر، یہ تقدیر کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ قسمت، زندگی، یعنی آدمی کا جو نا ماتھا، آج یہ بڑا ماتھا چمک رہا ہے جی آپ کا، جی آدمی کا کردار، اس کی زندگی، اس کی ساری زندگی جو ہے اس کی پیشانی پہ درج ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے کہاں پہ لکھا ہوگا کافر؟ ماتھے پہ۔ ماتھے کا مطلب ہے کہ ایک آدمی کی ساری تقدیر وہیں پہ لکھی ہوئی ہے۔ سوچ کہاں سے آدمی سوچتا کدھر سے ہے؟ دماغ سے سوچتا، وہ بھی یہی۔ تو ہر آدمی کی پیشانی جو ہے، ہر جاندار کی پیشانی کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہر آدمی کی تقدیر کس کے ہاتھ میں ہے جی؟ اللہ کے ہاتھ۔ اللہ کے ہاتھ۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اللہ نے ہر ایک جاندار کو اس کے ماتھے سے پکڑا ہوا ہے، کوئی اپنے لکھے سے باہر جا ہی نہیں سکتا۔ کدھر جائے؟ انہوں نے کہا میں نے اس رب پہ بھروسہ کیا جس سے تمہاری پیشانیاں بھی پکڑی ہوئی ہیں، تو مجھے نقصان پہنچانے کا سوچتے۔ ان ربی علی صراط مستقیم۔ ان، بے شک۔ بے شک۔ ربی کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو۔ اب یہاں پہ اس کے نیچے زیر ہے، لیکن اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ نصب ہے، جر ہے، رفع ہے؟ نصب۔ کیوں؟ انا کی وجہ سے انا کی وجہ سے، انا اپنے اسم کو نصب دے دیا۔ نصب دیتا ہے، لیکن جب یا متکلم آئی تو اس نے کیا کیا؟ زیر۔ زیر، جس مرضی حالت میں اس نے اس کو زیر دے دی تو بن گیا بے شک میں، میرا رب، ربی۔ اب یہ مضاف ہے تو سوال پیدا ہوا کس کا رب؟ میرا۔ میرا رب۔ اللہ پر، اللہ حرف جر۔ جر ہے، اس نے کیا کیا؟ صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کون سا مرکب ہے جی؟ توصیفی۔ مرکب توصیفی ہے، صراط موصوف ہے اور مستقیم اس کی صفت ہے۔ صفت۔ صراط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ راستہ۔ صراط رستے کے لیے، اور کشادہ رستے کے لیے، یعنی کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی سڑک ہے، کوئی لنک روڈ یا گلی شلی نہیں ہے، پگڈنڈی بھی نہیں، جس کو آپ شاہراہ کہہ سکتے ہیں، شاہراہ وہ ہے سیدھا صاف رستہ۔ اور مستقیم کس چیز، کیا کہاں سے بنا مستقیم؟ استقام یستقیم، قائم ہونا، سیدھا قائم ہونا، کھڑا ہونا، ٹھیک ہے جی؟ یا قائم، قیام مانگنا، یعنی ایسے حالات ہونے جہاں پہ استقامت آدمی کو دکھانی پڑتی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی کوئی ایک بات ہی بتا دیں تاکہ جنت میں چلے جائیں، تو کیا کہا؟ قل آمنت باللہ، کہو میں اللہ پہ ایمان لایا، ثم استقم، اس کے بعد ڈٹ جاؤ، قائم ہو جاؤ، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ، پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو یستقیمو کا کیا بنانا جی؟ فاعل۔ فاعل بنانا ہے، تو علامت مضارع جائے گی، میم آ جائے گی، مستقیمن، سیدھا قائم۔ سیدھے کا مطلب لے لیتے ہیں، لیکن استقامت والا رستہ ہے، یعنی یہاں پہ چلنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ترجمہ کر دیتے ہیں سیدھا راستہ۔ تو ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب کہاں پہ ہے؟ سیدھے راستے، کیا مطلب ہے اس لائن کا؟ قائم رہنا، ہمیشہ قائم رہنا والا۔ اور میرے بھائی اس کا مطلب ہے کہ جو صراط مستقیم پہ آئے گا اس کو وہاں پہ کیا ملے گا؟ ضرور نہیں۔ آپ کہتے ہیں جی کہ آپ کا آفس کہاں پہ ہے؟ آپ کہتے ہیں جی میرا آفس اڈیالہ روڈ پہ۔ کون سی سڑک پہ ہے؟ اڈیالہ روڈ۔
کون سے رستے پہ؟ اڈیالہ روڈ پہ میرا آفس ہے، وہاں پہ آپ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ رب سے کسی نے ملنا ہے تو کون سی روڈ پہ چڑھیں؟ صراط مستقیم۔ صراط مستقیم۔ میرا رب کہاں ہے؟ صراط مستقیم پہ جاؤ گے تو رب ملے گا، سبحان اللہ۔ ویسے رب نہیں ملتا۔ صراط مستقیم کے علاوہ اور کج روی کے رستوں پہ جاؤ گے، الٹے سیدھے رستوں پہ، گمراہی کے رستوں پہ، وہاں رب سے ملاقات نہیں ہو۔ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک چیزیں قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک ہے۔ کس نے کہا یہ بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ناپاک چیز قبول کرتا ہے؟ نہیں۔ کوئی آدمی کہے جی میں نے شراب کی ایک بوتل اللہ کے راستے میں صدقہ کی ہے، ہو جائے گی؟ نہیں ہو۔ نہیں۔ اور چوری چکاری کا مال صدقہ کر دیا، نہیں ہوگا۔ کرپشن کرنے کے بعد آپ نے کہا جی کہ ایک بہت بڑی ڈی ایچ اے میں مسجد بنا دو کرپشن کے پیسوں سے، اللہ قبول کر لے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو اللہ کسی بھی غلط جگہ پہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ صراط مستقیم، پہلے صراط مستقیم پہ آنا پڑے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ نہیں، حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر اس بندے سے ملنے کا شوق رکھتا ہے جو اس سے ملنے کی تمنا۔ جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے۔ جسے یہ شوق ہے نا کہ کل اللہ سے ملاقات ہوگی میری، تو اللہ کو بھی اس بات کا شوق ہے کہ کب میرے اس بندے سے میری ملاقات ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کیا خوبصورت بات ہے میرے ان بھائیوں کی، میرے بھائی۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بھائی نہیں؟ حضور نے فرمایا تم تو میرے بھائی ہو، کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں ان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، بنا دیکھے مجھ پہ ایمان لائیں گے، بغیر دیکھے میری باتوں کو مانیں گے۔ تو کاش کہ میری ان سے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کاش کہ میری ان سے ملاقات۔ تو آج جس کو حضور سے ملنے کا شوق ہے، حضور کو اس سے ملنے کا شوق ہے۔ تو جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، اللہ اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہے۔ تو اگر کسی کو اللہ سے ملنے کا شوق ہے میرے بھائی، تو اللہ تو ایک رستے پہ موجود ہے۔ میں کہوں جی مجھے آپ سے بڑے دنوں سے میری خواہش ہے کہ میں آپ سے ملاقات کروں، تو آپ کہیں میں کون سا چاند پہ رہتا ہوں، یہ تو میرا گھر ہے، انہی راستوں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں، یہیں سے آ جاؤ۔ تو میرے بھائی جس سے اللہ سے ملنا ہے، اللہ کہاں پہ ہے؟ صراط۔ اللہ اس مین روڈ پہ ہے، اس روڈ پہ چڑھ جاؤ، اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ انی انی توکلت توکلت علی اللہ، علی اللہ، اللہ کا لام موٹا کیوں زبر، زبر ہے، علی اللہ علی اللہ ربی، ربی، را کا بھی یاد رکھیے گا، را پہ زبر اور پیش ہو تو موٹا اور زیر ہو تو رے پتلی، پتلا پڑیں گے۔ ہاں جی، ربی ربی و ربکم ما ما من، من ناک سے، من من دابت، دابت، تن ہے یا تن ہے؟ تن ہے، کیوں؟ آگے الف ہلکی، آگے حمزہ آ گیا ہے، دابت دابت الا الا ہوا۔ ہوا، اب کچھ لوگ نا ہوا کو ہوا کو ہوا کہہ دیتے ہیں، ہوا نہیں ہے، حمزہ نہیں ہے، واو ہے، ہو، واو کا کیا مخرج ہے؟ واو کا مخرج ہے ہونٹوں کو گول کرنا۔ آپ ہونٹ گول کیے بغیر اگر کہہ دیں ہوا تو ادا ہو گیا، ہوا۔ دیکھیں ایک مثال ہے، انگلش میں دو لفظ ہیں وی ڈبلیو، واو کو کون سا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ ڈبلیو، ڈبلیو جب انگریز ڈبلیو پڑھتا ہے تو ہونٹوں کو گول کرتا ہے، تو واو جو ہے نا اس کو ہونٹ گول، ہوا آخذم، آخذ زن ہوگا، زم،
زم، نون ساکن کے بعد با آ گیا، تو اب کیا پڑھیں گے؟ میم میم۔ پڑھیں گے، میم۔ آخذم آخذم بنا، بنا، بنا تو نہیں ہے نا، بناسیاتہا، بناسیتها، ان ان ربی ربی علی علی صراط صراط مستقیم۔ مستقیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا وفی امورنا وفی امرنا هذا، اللہم یسر لنا هذا الامر، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔